कयामत की निशानियां वेब सीरीज हजर अस्वद का चोरी होना एपिसोड नंबर 1। असर के वक्त जाफर बिन हलाज ने हजर अस्वद को उखाड़ लिया, हजर अस्वद को निकाल लिया और अपने साथ हजर के मकाम पर ले गए। हजर अस्वद की जगह खाली रह गई। जी हां नाजरीन, हजर अस्वद की जगह खाली हो गई। करामतीन के सरदार अबू ताहिर सुलेमान बिन हसन ने हरम मुकद्दस यानी काबा मुकरमा पर हमला कर दिया और इस कदर कत्ल आम किया। जी हां नाजरीन, इतना कत्ल मक्का मुकरमा में आम हुआ कि जमजम का जो कुआं है वो हाजियों की लाशों से भर गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज से हम एक बहुत अनोखी और प्यारी वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप इस वेब सीरीज को वक्तन फवक्तन इस माह मुबारक में देख सकेंगे। इसका टॉपिक क्या होगा और इसमें हम क्या सीखेंगे, तो नाजरीन हम आपको बताते चले कि इस सीरीज में हम क़यामत की निशानियों को स्टेप बाय स्टेप बयान करेंगे और बड़ी अमेजिंग बातें होंगी और बड़ी नई बातें होंगी। इंशाअल्लाह हमारा और आपका तारुफ होता रहेगा। और आज हम क़यामत की जिस निशानी को मरकज़े मौजू बनाने वाले हैं वो बहुत नया और मुनफरिद मौजू है। आज की वीडियो में उस अजीम पत्थर के बारे में बात करेंगे जिसको चूमना और छूना, देखना हर मुसलमान अपने लिए बड़ी इबादत समझता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बात हो रही है हजर अस्वद की। हजर अस्वद वो पत्थर है जो काबा मुकद्दस में नस्ब है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि क़यामत की निशानियों से हजर अस्वद का क्या ताल्लुक है। जी हाँ नाजरीन, इसका ताल्लुक है और हम आपको बताएंगे कि हजर अस्वद के साथ ऐसा क्या हो चुका है। नाजरीन, ये वो निशानी है जो हो चुकी है, मगर क्यों ना पहले हम आपको हजर अस्वद की कुछ मालूमात दें। ये अजीम पत्थर है और ये पत्थर आया कहाँ से है, इसको नस्ब कैसे किया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा तारीखी वाकया भी आपको सुनाते हैं जिसमें बयान है कि कबाइल अरब इसी पत्थर को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। करीब था कि खून की नदियां बह उठती। इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा फैसला किया, एक ऐसा हिकमत वाला खूबसूरत फैसला किया कि वो लड़ाई रुक गई और हजर अस्वद काबे की दीवार में किस शान के साथ लगा वो वाकया भी आपको सुनाएंगे। और साथ साथ जो हमारा मेन मौजू है कि हजर अस्वद क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, उसके मुतालिक भी हम आपको तफसील से बताएंगे। नाजरीन, हजर अस्वद अरबी ज़बान के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह रंग को कहते हैं। आमतौर पर यह काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा मुकरमा की जनूब मशरिक की दीवार में नस्ब है और इस वक्त ये पत्थर 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। जी हाँ, ये टुकड़ों के अंदर है और ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट के दायरे में जुड़े हुए हैं। 2.5 फीट का जो दायरा है इसमें जुड़े हुए जिनके गिर्द एक चांदी का बहुत खूबसूरत कवर बना हुआ है। जो मुसलमान या हाजी उम्रा करने जाते हैं तो काबा मुकद्दस का जब तवाफ करते हैं तो ये सुन्नत है कि उसका इस्तलाम किया जाए। बोसा मिल जाए तो क्या ही बात है, मगर बहुत रश होता है इसलिए बहुत ही कसीर तादाद में हाजी उम्रा करने वाले दूर से ही उसको इशारा करके चूम लिया करते हैं और खुश नसीबों को जब मौका मिलता है तो वो चूम लिया करते हैं। और शायद दुनिया में कोई ऐसा पत्थर नहीं, बल्कि यकीनन कोई ऐसा पत्थर नहीं जिसको चूमने के बाद किसी शख्स को इतनी खुशी मिलती हो जो हजर अस्वद को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चूमते हैं तो उनके दिलों में खुशी दाखिल होती है। यह पत्थर कहाँ से आया? नाजरीन, इस पत्थर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से साथ लाए थे और बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के वक्त एक गोशे में एक साइड पर उसे फिक्स फरमाया गया, यानी नस्ब किया गया। तूफान नूह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो काबा तामीर किया था वो आसमानों पर उठा लिया गया और इस मुबारक पत्थर को जबले अबू कबीस में रख दिया गया। तूफान नूह जो कि बहुत बड़ा था, उस तूफान में गोया हर तरफ पानी ही पानी था। अब सवाल ये उठता है कि पहाड़ अबू जबल कबीस कहाँ है? वो पहाड़ आज भी मौजूद है जो बिल्कुल हरम शरीफ के साथ ही है और सफ़ा मरवा के साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ है जहाँ एक बहुत बड़ा बैलेंस भी इस पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। वो पहाड़ आज भी आप देख सकते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को दोबारा तामीर किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पत्थर लाकर दोबारा उनको दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथों से दीवार काबा में एक बार फिर नस्ब किया। सुभान अल्लाह, इस पत्थर को गोया कितने अंबिया कराम के हाथों को चूमने का शर्फ भी हासिल हुआ।
ناظرین، اب وہ سال آیا، یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آج 2023 ہے، 2023ویں سن عیسوی ہے، تو آج سے قبل 609 سن عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں ہی میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی مڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جبکہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا کے لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلا طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا، ایک قریشی سردار ابو وہب عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرنے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا، اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا،
जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए, मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। उसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि उसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। उन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कैकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहिम से मिली, उसमें लिखा था मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मौज़म शहर है। उसका रिज्क 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। उन रास्तों से काफिले आते जाते थे। तीसरी तहरीर उससे कुछ फासले से मिली, उसमें लिखा था जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तमाम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो? हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। यह पहले मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का के करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकरा कर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रूमी ताजर का था। उस जहाज में शाहरूम के लिए संगमरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को उस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुंच गया। अब यहां एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजर अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुलदार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डबोकर कहा कि हजर अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें नियामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्ला में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगीरा भी शामिल था। उसका असल नाम हुजैफा था। कुरैश को पूरे कबीले में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफर सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ए कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफ़ा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले अंदर आए उसे फैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान लें। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज उस दरवाजे को बाबुल सलाम कहा जाता है। ये दरवाज़ा रुकन यमानी और रुकन अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत कि उस दरवाजे से सबसे पहले हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन हैं, ये तो मोहम्मद हैं, हम उन पर राजी हैं। और उनका ऐसे कहने की वजह यह थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, न बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने उस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाते हुए उस मकाम तक आ गए जहां हजर अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में उसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए,
لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا، اور جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 براعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ حجر اسود کے جو فضائل ہیں، سبحان اللہ، حدیث میں اس عظیم پتھر کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان ہوئی، اس حوالے سے 1-2 حدیثیں آپ کو سنا دیتے ہیں، پھر چلتے ہیں قیامت کی اس نشانی کی طرف جو ہو چکی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حجر اسود اور مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جنت کے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا، اور اگر وہ ان کے نور کو ختم نہ کرتا تو وہ دونوں مشرق و مغرب کے مابین کو روشن کر دیتے۔ یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کو جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، مبارک ہو ان حاجیوں کو، ان زاہدین کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو دیکھا اور جنہوں نے حجر اسود کو چوما۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسود تو کہتے ہی کالے کو ہیں، اور پھر یہ ہے بھی سیاہ، مگر جب وہ جنت سے آیا تھا اس وقت وہ سفید تھا، اور فرمایا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا۔ اب آئیے چلتے ہیں اس عظیم نشانی کی طرف، اس واقعے کی طرف جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا کہ یہ نشانی ہو چکی ہے۔ یہ بات ہے ذی الحج 317 سن ہجری کی۔ ان دنوں کرامتاں کا جو فرقہ تھا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا، اور یہ فرقہ تقریباً 366 سن ہجری سے کمزور پڑنا شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے 400 سن ہجری پہلے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ ان کی تعلیمات، ان کے عقائد سب بہت خراب تھے اور شریعت اسلامیہ سے بالکل ٹکراتے تھے۔ ایسی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوا کہ جو ہونا چاہیے، یعنی یہ نیست و نابود ہو گیا۔ اب ہوا کیا تھا کہ ہر قسم کی برائیوں، گناہوں میں وہ قوم مبتلا ہو گئی تھی، اور ان کی بدترین تعلیمات کی ایک جھلک یہ تھی کہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے مخالفین کا خون تمہارے لیے حلال ہے۔ خون ریزیاں مچانے میں ہر حد تک پہنچ جاتے تھے۔ کرامتاں جس شہر جس جگہ جاتے تھے وہاں کے شہر، جی ہاں، وہاں کے شہر اجاڑ دیتے تھے۔ بڑھتے بڑھتے جب مقتدر بلا کے زمانے میں یہ لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو کرامتاں کے سردار ابو طاہر سلیمان بن حسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا، جی ہاں، اتنا قتل عام مکہ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کنواں ہے
وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ اللہ اکبر! تقریباً 20,000 بے قصور افراد کو شہید کر دیا گیا، جس میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایسی دل دہلا دینے والی خون ریزی اس زمانے میں ہوئی تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اتنی بڑی قتل و غارت، اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا پرنالہ ہے، جی ہاں آج بھی وہ پرنالہ موجود ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے، وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود اور پرنالے کو چوری کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ اصل میں اسے بھی شوق تھا، جنون ہو گیا تھا کہ ابراہ کی طرح وہ بھی اپنے شہر میں حج کروانا چاہتا تھا، کعبے کو ڈھا کر، اور اس کا شوق یہ بھی تھا کہ کسی طرح حجر اسود، مقام ابراہیم اور وہ سونے کا پرنالہ لے جاؤں۔ ابراہ کون تھا؟ ناظرین، اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی، جس میں جب ہاتھیوں والا واقعہ ہے، اور یہ بڑا زبردست قرآنی واقعہ ہے کہ جس میں ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر نبی پاک صلاۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ابراہ آیا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ کعبے کو ہی ڈھا دیا جائے تاکہ یمن میں اس کے شہر میں لوگ حج کرنے آیا کریں، اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شہر حجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں۔ اس کام کے لیے اس نے ایک عالیشان محل بھی بنایا اور اس کا نام اس نے دارالحجر رکھا۔ اسی لیے ابو طاہر نے دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے نعوذ باللہ ٹکڑے کر کر کے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیے، اور واپس جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے شہر میں ہوا کرے گا۔ جی ناظرین، ایسا وقت بھی آیا ہے۔ حملے کے وقت جب 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر دنیا سے رخصت ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو محفوظ رہا، کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے انہوں نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذی الحج عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور اپنے ساتھ حجر کے مقام پر لے آئے۔ حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی، حجر اسود انہی کے پاس تھا۔ ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے، جو اس زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس کر دیا جائے۔ 50,000 سرخ دیناروں کی پیشکش بھی کی گئی، یعنی بہت بڑی رقم کی بھی ان کو پیشکش کی گئی، مگر کوئی راہ نہیں نکلتی تھی۔ پھر فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ عبداللہ ابن مہدی نے ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر کرامتیوں نے یہ بہانہ پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گئے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے، علامت ہے، تو آؤ اور آ کر تلاش کر لو۔ اب علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جو پتھر حجر اسود ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں، پھٹے گا نہیں، کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، اور جنت سے آنے والی چیز کو آگ کوئی نقصان نہیں دے سکتی، آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد کعبہ لایا گیا۔ خانہ کعبہ 22 سال کے عرصے تک بغیر حجر اسود کے رہا۔ 22 سال کے بعد 10 ذی الحج 339 ہجری کو اسے واپس لایا گیا، اور پھر کعبہ مشرفہ میں اسے اسی کے مقام پر زینت بنایا گیا۔ ناظرین، یہ جو کرامتاں لوگ تھے، اس قبیلے کے ظالم لوگ تھے، وہ حجر اسود کو لے کر گئے تو اسے اونٹ پر رکھ کر لے گئے، تو اتنا وزن بڑھ گیا کہ کئی اونٹ دب کر مر گئے۔ گویا وہ نہیں لے جا پا رہے تھے، لیکن لے تو گئے۔ پر جب حجر اسود واپس آیا تو پہلے اس کی تصدیق کی گئی آگ کے ذریعے کہ یہ وہی پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، اور پھر جب اس کے بعد یہ واپس آیا تو بالکل ایک کمزور اونٹ اسے واپس مکہ لے آیا۔ اور ابو طاہر کی موت کے بارے میں علامہ جلال الدین فرماتے ہیں کہ ابو طاہر اپنی آخری عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ اس کی موت ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ پورا قصہ کہ حجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا۔ اللہ پاک حجر اسود کو شاد و آباد رکھے اور ہمیں اس کی بار بار زیارت کرنا نصیب کرے، آمین۔